اچھا ابھی ہم لوگ جو ہے وہ پاکستان سے واپس آئے تھے اور ساتھ ساتھ اب باقی جو ہے وہ پیکنگ شروع ہو گئی ہے جناب. یہ دیکھیں دیج کی چمچ اور یہ جو سپر میں نے لیا تھا اور مکس پیکنگ کرنی ہے مجھے, تو یہ سب کچھ ڈھیر سارا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پیک ہو رہا ہے ساتھ میں یہ ڈھیر ساری چیزیں اور بس پیکنگ ہو جاتی ہے. پھر آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ہے, آپ لوگوں کو بتاؤں گی. اگر آپ لوگ گیس کرنا چاہتے ہو تو گیس کیجیے گا کہ میں کہاں جا رہی ہوں. ہاں جی کیا بات ہے چھونے, آپ لوگ گیس کیجیے گا. اور سمجھ نہیں آ رہی کیا پیک کروں کیا نہ پیک کروں, اور سردی بھی بہت زیادہ ہوگی. اب آپ لوگ خود گیس کریں کہ میں کہاں جا رہی ہوں. اچھا ابھی ہم لوگوں نے نا فجر کے ٹائم مطلب فجر سے پہلے سحری کر کے کیا بول رہی ہوں میں, فجر سے پہلے سحری کر کے اور اس کے بعد جو ہے فجر کے بعد ہم لوگوں نے دوبارہ بیگز کھول لیے. وہ بیگ بھی آپ دیکھ سکتے ہو وہ ریڈی ہو چکا ہے میرا. ساتھ میں نے سوچا براؤن بیگ رکھ لوں. اور یہاں پہ جو ہے نا آپ میرا ساتھ میں لوازمات بھی دیکھ رہے ہیں. یہ جو ہے کیرمل لاٹے سالٹڈ لاٹے آپ کو پتہ ہے مجھے پسند ہے. یہ ہم لوگوں نے پاکستان سے بائی کی تھی ٹپال. یہ ہاں یا اس کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو ہے پلاسٹک کے جوتے ہیں وہ بھی رکھ لیں گے, اور ساتھ میں نے گلوٹن فری شوگر فری بسکٹ بھی رکھ لیے ہیں. اور مطلب کافی کچھ ہے ایسا میک اپ والا جو بھی آپ کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ بس بہتر کرے, خیر وافیت کے ساتھ ہم لوگ جو ہے نا یہ پیکنگ کر پائے. ہم لوگ ڈھیر لگاتے ہیں پہلے پیکنگ کا, بیگ بند کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد سیٹنگ میرے ہسبینڈ کرتے ہیں. چلیں اللہ بہتر کرے انشاءاللہ. اب جو ہے آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں. جو چھوٹی چھوٹی ٹریول ایسیسریز کی شاپنگ کی تھی وہ بڑی آج کام آ رہی ہے. یہ سپونز کا کٹلری سیٹ ہوتا ہے نا, ہمیشہ مجھے بھول جاتا ہے کیسے اس کو پروناؤنس کرنا ہے. اردو میں بولتے وقت اردو کے لفظ یاد آ رہے ہوتے ہیں, انگلش میں بولتے وقت انگلش کے یاد آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اگر ابھی اوپر سے زپ اس کا ہو جائے گا. اچھا چلے, ایک بڑا ہے نا چھوٹو سا, تو ایسا سیٹ کریں گے نا اوپر کا طرف سے منہ کرے سیٹ ہو جائے گا. ایسے کانٹا نہ بھی رکھیں تو انف ہے, کانٹے کی ضرورت نہیں ہے یا ایسے کر دیں. اس کے علاوہ ٹوتھ پیسٹ اور برش سیٹ یہ والا جو ہے یہ بھی لے لیے, بڑا اچھا ہو گیا. یہ بھی آج کام آ گیا. ٹریول میں جو ہے آپ اس کو اپنے بڑے پرابلمس تھے, بڑے مسائل تھے, لیکن اللہ کے ہمارے جو ہے مسئلے دوڑ کے حل میں سے آج براؤن لپسٹک لگائی تو کالے لگ رہے ہیں بتانے جو ہے. تو یہ کہ ابھی جو ہے نا وہ مسئلے سارے بینکنگ کے تھے, بہت سارے جو ہے نا ڈپارچر سے پہلے وہ سالو کرنے تھے. تو اللہ کی فضل سے سارے جو ہے وہ سالو ہو گئے. کچھ چیزیں بائی کرنی تھیں, دکھائیں, پتی چینی اور پتہ نہیں کریمورا نہیں وہ شوگر ریپلیسمنٹ اور سب کچھ نا سب کچھ ہو گیا الحمدللہ. اور کارڈ کی بینکنگ کی جو بھی پرابلم تھے وہ بھی سالو ہو گئے. اب بس گھر جاتے ہیں, نہا دھو کے تیار ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر چلتے ہیں. اور ابھی ہم بولٹ کا ویٹ کر رہے ہیں. ابھی ہم ہیں مال آف افریقہ میں انگلش میں بولنا چاہیے. سب کنٹیننٹ آف افریقہ. ہاں اور یہ بہت بڑا مال ہے ماشاءاللہ. چلے اب گاڑی جیسی آتی ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں. ہم گھر چلتے ہیں اور پیکنگ ہوئی ہے, سب کچھ ڈن ہو گیا. اب بس ہمیں صرف جو ہے وہ چیک ان میں نے آن لائن کر لیا تھا الحمدللہ. تو میں نے جو ہے وہ بورڈنگ پاس میرے پاس ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت مہربانی کرے, اللہ تعالیٰ خیر فرمائی. میں بالکل ریڈی ہوں الحمدللہ, بیگس ہر چیز ریڈی ہو گئی ہے. اور ابھی ہم اللہ حافظ بس یہی ہے کہ والے اللہ حافظ خیر سے رہو. چل اللہ پاک کے حالے. بس خیر ہوتا. چلو میک اپ اچھا لگ رہا ہے. میں نئی اسٹک لگائی ہے پتہ آپ کو. یہ اللہ پاک نے خوش رہنا ٹھیک ہے, پریشان نہ رہنا. آمین آمین, اللہ خیر فرمائے. اچھا یہاں میں نے اپنے آپ پہ بہت زیادہ کنٹرول رکھا ہوا تھا, میں نے اپنے آپ کو بہت سمجھایا ہوا تھا. پتہ نہیں کیسے اللہ پاک نے مجھے اتنی ہمت دے دی کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے سامنے جو ہے نا وہ آنسو نہیں گرائے. بالکل میں ایموشنل نہیں ہوئی. مجھے پتا تھا اگر میں ایموشنل ہوگی تو وہ بہت پریشان ہو جائیں گے. اس وجہ سے میں اپنے آپ کو بہت کنٹرول کی رکھی. میں مسکراتی رہی. وہ تھوڑا سا ایموشنل ہو گئے تھے مجھ سے مل کے, لیکن میں مسکراتی رہی. میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں الحمدللہ.
اس چیز کے لیے کہ اللہ پاک میں نے اپنے آپ کو کمپوز رکھا الحمدللہ. اچھا یہاں پہ جو ہے جہاز میں کیونکہ ظاہر ہے میں سفر میں تھی تو میں نے کہا میں روزے بعد میں رکھ لوں گی. تو یہاں پہ کھانا سرو کیا گیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایتھوپین ایئر لائن کی سروسز ماشاءاللہ مطلب اچھا کھانا تھا, ٹیسٹ بھی اچھا تھا اور حلال بھی سرو کیا انہوں نے, اور جہاز کی جتنی سروسز تھیں اچھی تھی الحمدللہ. جیسے قطار ایئر لائنز یا ایمریٹس کی ہوتی ہیں ایلیٹ کلاس کی, جیسے انہوں نے ہمیں سپوائل کیا ہوا ہے ویسا سب کچھ تو نہیں تھا, لیکن پھر بھی یہ سفر اتنا جو ہے میرے لیے ڈفرینٹ تھا نا. فرسٹ ٹائم میں ایسے جا رہی تھی کہیں پہ کسی دوسری کنٹری میں, اور یہاں پہ جو ہے نا ہمارا فرسٹ لے آؤٹ جہاں تھا ہم لوگوں نے لینڈ کیا. آپ لوگ گیس کریں, آپ لوگ پہلے گیس کریں, میں آپ کو کمنگ ویڈیوز میں یہ بھی ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے آخر تک سب کچھ بتا دوں گی, لیکن آپ لوگ گیس کریں. ہاں مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے, اتنا دکھ ہو رہا ہے. ہم لوگ اب نیو جو ہے وہ نئی فلائٹ میں بیٹھ چکے ہیں, لائک نیو فلائٹ ہے ہماری, نیو جہاز میں بیٹھ چکے ہیں. تو یہاں مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا کہ مطلب میری اتنی زیادہ ویڈیوز تھیں جو میں نے ایئرپورٹ پہ بنائی تھیں, جب میں وہاں سے کافی لینے گئی تھی, جب میں نے وہاں سے پانی لیا, میں نے وہاں پہ اتنی زیادہ ویڈیوز بنائی تھیں. مطلب وہ ویڈیوز میری کہاں گئی, مجھے نا مطلب بہت زیادہ دکھ بھی ہوا, لیکن پھر چلیں کوئی بات نہیں. کچھ جو ہے وہ اسکرین شاٹ تھے یا کچھ پکچرز تھیں تو وہ میں نے ایڈ کر دی وہاں پہ کیوں میں کھڑے ہوئے ہوئے. یہاں پہ جو ہے جناب ہماری نیو سیکنڈ فلائٹ تھی تو وہ وہاں سے, اب آپ کو چلے میں بتا دیتی ہوں کیونکہ ایتھوپیا کی تھی تو ایتھوپیا میں ہی ہم لوگوں نے لینڈنگ کی. فرسٹ لے اوور ہمارا وہیں پہ تھا اور شارٹیسٹ تھا, اچھا تھا. 3 گھنٹے جو ہے وہ بہت آرام سے گزر گئے. اچھا ایتھوپیا کی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ لوگوں نے بالکل کبھی زندگی میں اگر آپ لوگوں کو چوز کرنا پڑتا ہے نا کہ قطار ایئر لائن ہو, ایمریٹس ہو یا اتحاد والوں کی ہو, ہاتھ میں آپ کا آپشن ہو ایتھوپیا, تو بالکل بلا جھجک ایتھوپین ایئر لائن کو چوز کریں گائز, کیونکہ ان کی سروس جو ہے بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے وہ ہائی کلاس جو ہے ایلیٹ کلاس جو ہے اس طرح کا نہیں ہے کہ مطلب وائی فائی نہیں دیتے ہیں, یا وائی فائی کے پیچھے اب آپ لوگ اتنے 1000 روپے جو ہے وہ اپنے ٹکٹس پہ لگا دیں گے, یا وہ آپ کو کٹلری سیٹ اچھا دیتے ہیں کھانے پینے کے لیے تو آپ اتنے اچھے لگا دیں گے. اور یہاں پہ ان کی سب سے کمفرٹیبل سیٹس ہیں ایتھوپین سیٹس, جس کا میں کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ چیز تو آپ کو یہ دیکھنی چاہیے کہ آپ جن سیٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کمفرٹیبل ہیں یا نہیں ہیں لمبے اس کے لیے. تو یہاں سے ہمارا جوہانسبرگ سے ایتھوپیا کا تقریباً 5 گھنٹے کا 5 سے 6 گھنٹے کا تھا, اور اس کے بعد 3 آورس کا ہمارا لے اوور تھا. لیکن پھر بھی ہم لوگ جو ہے وہ فریش تھے, اور خاص کر میں کیونکہ جو ہے نا اس دفعہ پہلی دفعہ مطلب اس طرح اکیلے سفر کر رہی تھی تو میں تھوڑا سا زیادہ الرٹ بھی تھی, اور میں ہر چیز کو دیکھ کر رہی تھی. میں مطلب اپنا دماغ جو ہے وہ جگا کے رکھنا چاہ رہی تھی کہ میں کہیں سو نہ جاؤں, میں کہیں کچھ بھول نہ جاؤں, اور مجھے خود ہر چیز کرنا پڑی تھی. جب ہسبینڈ ساتھ ہوتے ہیں تو ہسبینڈ ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہاں پہ لینڈنگ ہے, کس گیٹ پہ جانا ہے, ٹکٹ کہاں ہے, گیٹ نمبر کیا ہے, بورڈنگ کہاں ہونی ہے, امیگریشن یا پتہ نہیں جو کچھ بھی, یہ سارا کچھ جتنی ٹرمز تھیں ایئرپورٹس کی وہ سارا کچھ تو وہی ہمیشہ دیکھتے ہیں. اچھا یہاں پہ میں اس ویڈیو کو کٹ کر سکتی تھی, لیکن یہ میرے لیے بہت 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 یادگار ویڈیو ہے, میری زندگی کا ہمیشہ ایک حصہ رہے گی کہ کس طریقے سے میں اپنی جو سیکنڈ منزل ہے ایتھوپیا سے آگے جا رہی ہوں. اور جہاز میں بیٹھی ہوئی تھی, اور پہلے کا میں نے تو آپ کو بتایا بھی تھا, تھوڑا سا شیئر کیا تھا کہ ہسبینڈ کے ساتھ جب ان کو اللہ حافظ کیا تو میں بڑا اپنے آپ پہ کنٹرول رکھ رہی تھی کہ فہمیدہ آنسو نہ نکلنے دینا کہ ہسبینڈ جو ہے وہ اداس ہو جائیں گے. بعد میں جب میں جہاز میں آ کے بیٹھی تو ٹرسٹ می تھوڑی دیر ٹھیک رہی, لیکن مطلب تھوڑا سا ٹائم گزرا, جیسے ہی جو ہے وہ رن وے پہ دوڑنا شروع کیا جہاز نے, تو میرے جو ہے آنسو اتنے زیادہ آنسو گرے میرے کہ میں نے کہا یا اللہ یہ میرے کدھر میں نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے اتنے آنسو. میرے بہت آنسو, پھر میں بس اللہ سے جو ہے نا اپنی ایک راز و نیاز کی دعا جو ہے وہی کرتی رہی, اور بہت ساری اور دعائیں بھی کی, لیکن ایک جو ہے خصوصاً میں نے دعا کی کہ یا اللہ پاک یہ تو نے سفر لکھا ہے, سفر کو وسیلہ ظفر بنانا, اینڈ تو میری یہ دعا قبول کر, بس مجھے یہ چیز جو ہے یہ چاہیے, یا اللہ پاک مجھے بس یہ چاہیے. تو میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا اپنی بہت ساری دعائیں اور بھی کرتی رہی, جب جو ہے وہ جہاز دوڑا تھا رن وے پہ اڑنے کے لیے بالکل تیار تھا. خیر تو ابھی جو ہے ہم لوگ اگین دوسری لینڈنگ کے لیے ریڈی ہیں, اور جہاز الحمدللہ ہماری دوسری فلائٹ جو ہے ہماری نیکسٹ ڈیسٹینیشن پہ پہنچ چکی ہے. اب آپ لوگ گیس کریں کون سا علاقہ ہے. یہاں پہ مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے. اللہ تعالیٰ ہم تھوڑی سی ایفرٹ کرتے ہیں تو کتنا زیادہ اچھا عطا کرتا ہے ہمیشہ. اس ویڈیو کو اسی طرح رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہوگی, میں اس کو بھی شارٹ کر کے ڈال دوں. کچھ لوگوں کو اچھا لگے گا کہ شارٹ ویڈیو ہے, کچھ لوگوں کو جو ہے وہ لمبی ویڈیو بھی اچھی لگتی ہے, کیونکہ کچھ لوگوں نے مجھے اب بتایا الحمدللہ ہمیں آپ کی
ویڈیوز اب بہت چھوٹی لگتی ہیں. تو مجھے یہ چیز جو ہے نا میں نے اس کو ایز اے کمپلیمنٹ لیا کہ میری ویڈیوز اب کسی کو چھوٹی لگتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ الحمدللہ انہیں اچھی لگ رہی ہیں. میرے لیے یہی لوگ بہت ہیں. یہاں ہم لینڈنگ کے لیے بالکل ریڈی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی برف بنا ہوا ہے. اب اندازہ کریں, اب بتائیں کہ یہ کون سا سٹی ہے اور کون سا کنٹری ہے. تو جب تک آپ گیس کرتے ہو میں شاید آپ کو ایسے ہی لینڈنگ دکھاتی ہوں, وائس اوور نہیں کرتی کیونکہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے لینڈنگ کو نیچرل رکھنا. اور سنا تھا کہ یہاں پہ بہت زیادہ سردی ہوگی, حالانکہ یہاں پہ ونٹر سیزن ہے اور پھر بھی اتنی شدید سردی ہے. اب آپ گیس کریں کون سا کنٹری ہے. اور یہاں پہ پہنچ چکے تھے الحمدللہ. میں نے اپنا پاسپورٹ, اپنے ٹکٹس, اپنے بورڈنگ کارڈ جو ہے وہ ہر چیز ریڈی کر کے رکھی, گیٹ نمبر یاد کر لیا. اب دیکھنا تھا کہ کس گیٹ نمبر پہ جو ہے وہ سامان آتا ہے. بیگ کا ایک ایشو ہو گیا تھا, وہ شاید آپ لوگوں کو نہیں پتا. وہاں پہ انہوں نے پاور بینک کی وجہ سے میرے دوسرے بیگ کو نہیں آنے دیا. اور سب سے بڑی جو مسٹیک ان کی طرف سے ہوئی یا جو بھی ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے مجھے جہاز میں اندر داخل ہونے سے پہلے بتایا. جی جناب, تو ہم پہنچ چکے ہیں سویڈن الحمدللہ. میں نے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا یہاں پہ رمضان المبارک میں نصیب مقدر, میرا رزق, میرا دانہ پانی لکھا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ مجھے یہاں پر لے کر آیا. اور 25واں روزہ جو ہے ہمارا پاکستان میں تھا, امیجن کریں الحمدللہ. اور اسی وجہ سے ہمیں پاکستان میں سے واپس آنے کی بہت جلدی تھی کیونکہ ہماری ٹکٹس جو ہیں وہ کنفرم تھی یہاں پر آنے کی, سویڈن آنے کی, اور وہ تھی جوہانسبرگ سے. ہمیں ہر صورت میں جوہانسبرگ سے واپس یہاں پر آنا تھا اور پاکستان سے واپس جوہانسبرگ پہنچنا تھا 25ویں روزے کو. لائک 15 کو میری سیٹس تھیں, 15 مارچ کی, اور 16 کو ہم یہاں پہ ابھی پہنچ گئے ہیں. سو جو کچھ بھی تھا مطلب اتنی جلدی ہوا. اللہ تعالیٰ نے 2 ہفتے پاکستان کی بھی سیر کرا دی. پاکستان سے ایمرجنسی سچویشن میں آنا پڑا, لیکن ہمارے لیے تو وہ نارمل تھا اس لیے کیونکہ ہماری 12 کی ہی سیٹس تھیں. جو نئی سیٹس ہم لوگوں نے کروائیں کیونکہ سیٹس کینسل ہو گئی تھیں وہ بھی 12 کی تھیں. اتنی سردی ہے یہاں پہ کہ مجھے ابھی جو ہے نا وہ جیکٹ پہننی پڑے گی اوپر جا کے. بہت سردی ہے. اور ابھی کہہ رہے ہیں یہاں پہ سمر سیزن ہے. امیجن یہاں پہ ونٹر کیسا ہوگا. جی الحمدللہ, تو میں خیریت سے الحمدللہ پہنچ گئی. اور جو ہے ابھی بیگس کی طرف جانا تھا, اس سے پہلے ہماری امیگریشن ہونی تھی. اور امیگریشن الحمدللہ بہت اچھی گئی, بہت سموتھ گئی. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گی آپ سب کے لیے کہ میرا ساؤتھ افریقہ سے سویڈش ویزا کیسے لگا ایز اے پاکستانی. سو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اس بارے میں بناؤں گی کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے یہ چیز پوچھیں گے. یہاں پر آ گئے تھے ہم لگیج کی طرف الحمدللہ, اور میرا ایک ہی بیگ آنا تھا چونکہ مجھے پتا تھا, لیکن وہاں سے انہوں نے ہمیں بتا دیا تھا. اچھا میں آپ کو بتائی تھی پاور بینک کی وجہ سے میرا دوسرا بیگ جو ہے انہوں نے روک لیا, لیکن اس وقت نہیں روکا جب وہ اسکریننگ کر رہے تھے, تب روکا, تب بتایا مجھے. اور وہ کارڈ پہ ریڈ جو ہے وہ لائٹ آن ہو گئی میرے بورڈنگ کارڈ پہ. تو انہوں نے مجھے کہا ایک سائڈ پہ کر کے کہ آپ کا دوسرا بیگ نہیں آئے گا, ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ دوسرے بیگ کے بغیر ہی ٹریول کریں گے. میں نے کہا میں دوسرے بیگ کے بغیر بالکل ٹریول نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا اس کا یہی حل ہے کہ آپ کے بیگ سے جو ہے وہ بیٹریز نکال لی جائیں. تو میرے ہسبینڈ نیچے موجود تھے, تو میرے ہسبینڈ نے ناٹ بیٹریز لائک پاور بینکس, تو وہ نکال لیا الحمدللہ. اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ آپ جیسے ہی ایئرپورٹ پہ پہنچیں گی وہاں پہ آپ نے ایک جو ہے فارم فل کرنا ہے کہ میرا ایک بیگ مسنگ ہے, تو آپ کی دوسری فلائٹ سے آپ کا بیگ جو ہے وہ مل جائے گا. تو جو لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں ایسی چیزوں سے, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے نیکسٹ ٹائم کبھی بھی, خدا نخواستہ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, پریشان نہیں ہونا. آپ لوگوں نے سولوشن ڈھونڈنا ہے. مجھے بھی بالکل یہ بتا رہے تھے کوئی اس کا حل نہیں ہے, لیکن جب میں بالکل ڈٹ گئی کہ میں اس بیگ کے بغیر نہیں رہ سکتی, تو انہوں نے پھر اس کا سلوشن یہ نکالا کہ نیکسٹ فلائٹ سے آپ کا بیگ آ جائے گا, آپ اس میں سے پاور بینک نکال لیں. پھر یہاں پہ ہمیں ایئرپورٹ کے بعد جب ہم نے کمپلین وغیرہ کروا دی اور فارم فل کر لیا, اس کے بعد انہوں نے ہمارا جو ہے بڑے اچھے انڈین بھائی تھے, انہوں نے بڑے اچھے سے میری بات سنی. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ہندی میں بھی بات کی, لائک ان کی ہندی میری اردو, اینڈ اچھا لگا مجھے. مطلب سویڈن میں آگے کوئی بندہ جو ہے وہ ہماری زبان بول رہا ہے الحمدللہ. اور پھر یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ بس میں آ گئے. بس کے بعد جو ہے بس اتنی اچھی سروس تھی ان کی ماشاءاللہ, ساتھ میں چارجنگ کی جگہ تھی, اتنی اچھی دھوپ لگ رہی تھی. یہ شکر ہے اللہ کا کہ ہم لوگ جس دن آئے تو اس دن اچھی دھوپ تھی. اور ہم تو سردی سے ٹھٹر رہے تھے, اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ سمر ہے. امیجن کریں یہاں پہ سردی کی کیا حالت ہوگی. لیکن اچھا میں یہی غور کر رہی تھی کہ صرف ایتھوپین ایئرپورٹ کی ویڈیوز جو ہے نا وہ مسنگ ہیں, اور یہ شاید میں نے یو ایس بی فلیش ڈرائیو پہ کچھ شفٹنگ کرنے کی کوشش کی تھی, موو کرنے کی, تو وہاں سے میری کچھ ویڈیوز جو ہیں مس ہو گئی. نیکسٹ ٹائم اگر آپ کو بھی ایسا کچھ کرنا ہو تو بی کیئرفل, ہو سکتا ہے آپ کی کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ غائب بھی ہو سکتی ہیں یا وہ موو نہیں ہوں گی اور دونوں طرف سے آپ ان سے ہاتھ دھو بیٹھیں, تو کیئرفل رہیے گا
کیونکہ میرا 250 GB ٹرانسفر کرنا تھا تو اس میں بہت سارا نقصان بھی ہو گیا. دھوپ اتنی اچھی لگ رہی تھی یہاں پہ، ہم خیر وافیت سے پہنچ گئے. ہسبینڈ بھی ہیپی تھے کہ چلو سب کچھ اچھے سے ہو گیا. اور دوسرے بیگ کی جو ہے وہ کمپلین بھی کروا لی، لائک اس کا لیٹر بھی میرے پاس تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کل شام تک آپ کو جو ہے نا ہم آپ کی رہائش پہ ڈلیور کر دیں گے. تو میں نے ان کو جو ایڈریس تھا یہاں کا ہمارا وہ بھی دے دیا. اور یہاں سے جناب ہم جا رہے ہیں مین اسٹیشن کی طرف. وہاں سے پھر ہماری جو ہے جنہوں نے ہمیں ریسیو کرنا ہے وہ ہمیں آئیں گی، لے کے جائیں گی ہماری رہائش کی طرف. تو یہ تھا جناب آج کا پیارا سا ولاگ، میری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ سفر جو میں نے اکیلے میں کیا. میرے ہسبینڈ کی دعائیں، میرے ہسبینڈ کی نصیحتیں، میرے ہسبینڈ کی باتیں میرے ساتھ تھیں. وہ جو سمجھاتے جا رہے تھے، میں جہاں پہنچتی تھی سب سے پہلے ان کو کال کرتی تھی، سب سے پہلے ان کو میں اپڈیٹ دیتی تھی کہ اب یہ ہو گیا الحمدللہ. اس کے بعد اپنی سسٹر کو، باقی ریلیٹیوز بھی الحمدللہ سب پوچھ رہے تھے. ان لاز میں بھی سب مطلب مسلسل رابطے میں تھے. سب پریشان بھی تھے کیونکہ ہم لوگوں نے 12 مارچ کو وہاں سے 13 مارچ کو ساؤتھ افریقہ پہنچے. 14 مارچ کا ایک ہی دن اویلیبل تھا اور 15 مارچ کو دوبارہ میں نے وہاں سے جوہانسبرگ سے سویڈن کی طرف ٹریول کرنا تھا. اس لیے سب ہمارے لیے بہت پریشان تھے. مطلب کیا کنٹری ہے ماشاءاللہ. آپ بیٹھے ہو بس میں اور اپنا فون چارج کر رہے ہو الحمدللہ. تو خیر آہستہ آہستہ آپ کو ساری ویڈیوز ملیں گی. آپ لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے راستے آسان کرے. محنت کیجئے، اللہ پہ ایمان رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی کبھی محنت ضائع نہیں کرے گا. اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے. اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمیشہ اچھا سوچیے، اچھی نیت رکھیے. تھنک پازیٹیو، اسٹے پازیٹیو اینڈ اسپیک پازیٹیو. کیونکہ یہ پازیٹیوٹی ہوتی ہے نا آپ کی لائف میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی باتوں میں پازیٹیوٹی ہی لاتی ہے ہمیشہ. یہاں پہنچ کے اسٹیشن پہ ابھی جو ہے ہمیں لینے کے لیے آئیں گی اور اس کے بعد ہم جو ہے اپنی جو ہمارا اپارٹمنٹ ہے اس طرف جائیں گے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. سفر جو ہے وہ بہت اچھے سے گزر گیا. ہر چیز بہت سموتھلی ہوگی، امیگریشن بہت سموتھلی ہوگی، سب کچھ اچھے سے ہو گیا. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر. میں چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.